علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ عمران خان کو ایک اور آپشن استعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے، ایک آپشن، ایک راستہ جو عمران خان صاحب استعمال کرنا چاہ رہے تھے وہ تو ہو گیا بند، باضابطہ اعلان ہو گیا کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی، معافی ملے گی بھی تو کن شرائط پر۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے، اور معافی مانگنے کے بعد کیا عمران خان صاحب وہ جگہ بنا پائیں گے پاکستان کی سیاست میں، یا ان کو وہ جگہ بنانے دی جائے گی، یا یہ کہ معافی مانگنے کے بعد اور جو مثبت سیاست جو عمران خان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کرے، تو وہ مثبت سیاست عمران خان صاحب کے سروائیول کے لیے ٹھیک رہے گی، یا وہ عمران خان صاحب کی سیاسی موت ہوگی۔ کل کے DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد PTI کے اندر کیا مشاورت ہو رہی ہے، کیا مشورہ دیا جا رہا ہے پارٹی کی لیڈرشپ کو، اور آج جب عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے گی اپنا جیل میں، پارٹی کے قائدین ملاقات کریں گے، وکلاء ملاقات کریں گے، تو پھر عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیا جائے گا، کیا سوچا جا رہا ہے۔ بڑی خبر ہے میرے پاس، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ایک اور ڈیولپمنٹ کل ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت پھر جو ہے وہ خبروں میں تھے، اور مروت صاحب کے لیے کہا گیا کہ مروت صاحب کو عمران خان صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ پرسوں مروت صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہی رہوں گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، اور یہ سیاسی کمیٹی ڈرامہ ہے، فراڈ ہے۔ جب تک عمران خان اپنے منہ سے مجھے نہ کہیں کہ انہوں نے مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین کے لیے جو نامزد کیا تھا وہ فیصلہ انہوں نے واپس لے لیا، تب تک میں کسی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اور فیصلہ سیاسی کمیٹی نے کر دیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہوں گے وہ شیخ وقاص اکرم ہوں گے، اور وہ عمران خان صاحب کے سامنے اپنی سفارشات انہوں نے رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور شیر افضل مروت نے اعلان کے مطابق کل عمران خان سے ملاقات کرنی تھی، نہیں ہوئی۔ اب ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ عمران خان نے ملاقات نہیں کرنے سے انکار کر دیا، یا شیر افضل مروت صاحب کو جانے نہیں دیا گیا؟ ماجرا کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آغاز میرا خیال ہے سیدھا کر لیتے ہیں کل، کیونکہ تہلکہ مچا ہوا تھا پاکستان کی سیاست میں۔ پریس کانفرنس تو سیکیورٹی امور پر تھی، مگر جو سوالات ہوئے وہ سیکیورٹی امور سے ذرا ہٹ کر سیاسی معاملات پر تھے، اور DGISPR میجر جنرل احمد شریف صاحب نے جواب بھی دیے، اور کھل کر دیے، اور دبنگ انداز میں دیے۔ اور تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو ایک فریق کے طور پر جو ہے وہ بات کر رہے تھے۔ فریق اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے مد مقابل فوج کا ادارہ ہے، عمران خان کا ٹارگٹ فوج کا ادارہ ہے، تو لہٰذا اور پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوجی کمان جو ہے مجھے قتل کروانا چاہتی ہے، مجھے مروانا چاہتی ہے، ساتھ ساتھ وہ کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی تھی اپنا ادھر اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی سماعت کے دوران، تو اس میں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے، اور اس کے لیے میں نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ ایک علی امین گنڈاپور جو ویسے بھی کور کمانڈر ہاؤس جا کر ملاقاتیں کر آتے ہیں، دوسرے عمر ایوب صاحب جو ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور تیسرے شبلی فراز صاحب۔ شبلی فراز صاحب روپوشی کے دوران 9 مئی کے بعد کدھر تھے، کہاں تھے، کیا تھا، سوال لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات، تو اس کو تو شہریار آفریدی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات، کیا مذاکرات، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اپنا آرمی چیف اور DGISS سے مذاکرات، اس کے علاوہ وہ کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے، کسی سیاسی فریق سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں، دوسری طرف ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو کل DGISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح الفاظ میں، واشگاف الفاظ میں، ہوتے نا چپیڑ کرانا جس طرح کہتے ہیں، بالکل سیدھی انہوں نے کہا بھی تو کون، ہم کون، تو ہمارے ساتھ مذاکرات تم کرنا کیوں چاہتے ہو؟ ہم فریق ہی نہیں ہیں، ہم سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ مذاکرات کس چیز کے لیے؟ مذاکرات کرنے تو سیاسی جماعتوں سے جا کر کرو۔ یہی بات عمران خان صاحب کو آرمی چیف نے، جنرل آصف منیر صاحب نے جو پیغام لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کا، یا اپنی طرف سے انہوں نے کہا تھا اپنا عارف حبیب صاحب نے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ذرا مذاکرات کر لیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جا کر سیاستدانوں سے بات کریں، ساری سیاسی پارٹیاں ایک طرف ہیں، یہ صاحب ایک طرف ہے، تو ان کے ساتھ کیوں مذاکرات کریں، سیاستدانوں سے مذاکرات کریں۔ صدر عارف علوی جب پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آرمی چیف اپنا آرمی چیف بننے کے بعد جنرل آصف منیر پریزیڈنٹ ہاؤس میں فرسٹ ٹائم گئے تھے،
تو عارف علوی نے ان کو کہا تھا کہ جی عمران خان سے بات کریں. انہوں نے کہا تھا جی کیوں کروں, میرا کام ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کو ایک بات کرواتا ہوں نا, میں ابھی آپ کو. انہوں نے فون اٹھا کر, ریسیور اٹھا کر, وہ ہوتا ہے نا جس طرح آپ نے کہ جی عمران خان سے ملواؤ, بات کرواؤ, تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جی میں نہیں بات کروں گا صدر صاحب, میں پروٹوکول کے تقاضوں کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں, میں کسی بھی سیاسی آدمی سے بات نہیں کروں گا, میں ملاقات نہیں کروں گا. اور آرمی چیف نے اس بات کو ابھی تک ثابت کیا ہوا ہے. کوئی خفیہ ملاقات کسی کے ساتھ, کوئی خبر, کیونکہ رپورٹ ہو جاتا ہوتا ہے. کسی صحافی کے ساتھ کوئی گپ شپ, کوئی بات چیت نہیں. سابق آرمی چیف جو تھے اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب, راحیل شریف صاحب, وہ آف دا ریکارڈ صحافی کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے. 18ویں ترمیم جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, عمران خان آئے گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پھر جب عمران خان گلے پڑا تو قمر جاوید باجوہ عمران خان صاحب کے الزامات کا جواب دینے کے لیے پھر صحافیوں کو بطور آرمی چیف بلا لیتے تھے. انہوں نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا. جو بات آرمی کے ادارے کی آئی وہ یا تو انہوں نے اپنے کسی تقریب میں خطاب میں کی, بتائی, یا کور کمانڈر کانفرنس کے پریس ریلیز کے ذریعے آئی, یا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز, یا آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. تو معاملہ بالکل کلیئر کہ جی ادھر سے عمران خان صاحب کو انکار. اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح الفاظ میں پریس کانفرنس کر دی کہ جی خسمانو کا اویسی کوئی نگل کرنی تاڑے نال. اب عمران خان کے پاس کیا آپشن ہے؟ خان صاحب کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی فوج پریشر میں آ جاتی ہے, فوج کو پریشر, جتنا آرمی چیف کا نام لے لے کر ان کے اوپر اٹیک کرو گے اتنا وہ پریشر میں آئیں گے. وہ نہیں آ رہے. میں نے کسی سے پوچھا تھا اسلام آباد میں کسی طاقتور لوگوں کے قریب اٹھنے بیٹھنے اور پھر ایک بڑے عہدے پر آنے والے شخص سے, بڑی شخصیت سے, میں نے کہا یہ کیوں اٹیک ہو رہے ہیں آرمی چیف کے اوپر, یہ کیا چکر ہے, عمران خان کیوں بار بار حملے کر رہے ہیں؟ تو لگا ان کو عادت پڑی ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر حملے کرنے کی. باجوہ دباؤ میں آ جاتا تھا, یہ نہیں آ رہا دباؤ میں. اور کل کی پریس کانفرنس سے پتہ چلا کہ دباؤ میں نہیں آیا. کل کچھ پی ٹی آئی کے دوست ہمیں ملے, وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں فوج پریشان ہے. بھائی پریشان وہ جو ہوتا ہے وہ مذاکرات کے لیے ترلے کرتا ہے. کمیٹیاں عمران خان منا رہے ہیں, مذاکرات سے انکار فوج کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں جی فوج پریشان ہے. فوج نہیں پریشان. عمران خان صاحب نے اپنی احمقانہ سیاست کی وجہ سے فوج کا کردار اسٹرانگ کر لیا, مضبوط کر لیا. ہم اس وقت پیٹ رہے ہوتے تھے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے عمران خان, فوج کا کردار اس سے مضبوط ہوگا. جس دن 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے, جس دن رزلٹ فائنل ہو جاتا ہے, عمران خان کی 180 سیٹیں ہوں گی, ہم مان لیتے ہیں 90 ملی, پھر بھی نمبر 1 پارٹی کے طور پر, سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر. تو اس دن اگر وہ کہتے جی میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, تو اسی دن فوج کا سیاسی کردار کمزور ہو جاتا. آج بھی فوج کا سیاسی کردار ہے, لیکن وہ سیاسی کردار مضبوط کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب. میں مذاکرات کروں گا فوج کے ساتھ. فوج نے انکار کر دیا, ایک بار نہیں بار بار انکار کیا. انہوں نے ریٹائرڈ جرنیلوں نے کوشش کی, انکار ہوا. صدر مملکت نے کوشش کی, انکار ہوا. عارف حبیب نے کوشش کی, انکار ہوا. کئی صحافی کوشش کر رہے ہیں, متواتر انکار ہو رہا ہے. تو جب بار بار انکار ہو رہا ہے اور فائنلی بطور ادارہ ایک پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا گیا کہ کوئی مذاکرات نہیں, تو پھر قیدی نمبر 804, ویسے وہ جوتوں پہ لکھ رہے ہیں 804. بہرحال تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان کے پاس ایک آپشن انہوں نے بتائی کہ معافی مانگے, لیکن معافی مانگنے کے باوجود عمران خان کے لیے معافی نہیں ہوگی. آپ دیکھ لینا کہ جو کچھ 9 مئی کے بعد ہوا ہے, ہر وہ لیڈر, اچھا اس کی وجہ سے 9 مئی کا جو مقدمہ ہے فوج کا وہ کمزور ضرور ہوا ہے. ہر وہ لیڈر جو آ کر جو 9 مئی میں ملوث تھا اور آ کر پریس کانفرنس کی, سب نہیں, کچھ جنہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی, یا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, عمران خان کے ساتھ تھے, 9 مئی میں براہ راست ملوث نہیں تھے, جنہوں نے پریس کانفرنس کر لی, مذمت کی, معافی مانگی, وہ رہا ہو گئے, آزاد ہو گئے. جو جیلوں میں بھی تھے آزاد ہو گئے. ہاں وہ لوگ جو براہ راست ملوث تھے, ان میں سے اب تک خدیجہ شاہ کو ہی معافی ملی ہے, اور کسی کو نہیں ملی. لیکن ان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے, رہا ہو گئی تھی, مقدمہ چل رہا ہے. تو معافی عمران خان صاحب کے لیے آپشن یہ عمران خان کے لیے ہے یا باقیوں کے لیے ہے؟ اور عمران خان کے لیے جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. کیا آپشن دی گئی ہے کہ جی آپ معافی مانگیں قوم سے, سیاستدانوں کے ساتھ جا کر بات کریں, اور پھر پازیٹیو سیاست کریں تو شاید آپ کی گنجائش ہو, آپ کو معافی شاید مل جائے. تو پازیٹیو سیاست جو ہے وہ عمران خان کر نہیں سکتے. جس دن عمران خان نے پازیٹیو سیاست کی, پازیٹیو سیاست کیا ہوتی ہے؟ سب کے ساتھ بیٹھنا, مل کر چلنا,
وہ پازیٹیو سیاست ہوتی ہے نا. عمران خان تو گالم گلوچ کی سیاست کرتے ہیں, انتشار, افراتفری, نفرت, تقسیم کی سیاست کرتے ہیں. تو جو تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ان کو پاپولرٹی ملی ہوئی ہے وہ ظاہر ختم ہو جائے گی. اسی وجہ سے وہ روزانہ کہتے ہیں کہ جی میں آصف زرداری, نواز شریف اور MQM کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, ان تین پارٹیوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا, اس وجہ سے کہ ان کے خلاف نفرت وہ بیچ رہے ہیں لوگوں میں. ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو ان کی سیاست بیٹھ جائے گی. تو یہ جو آپشن دیا گیا, یہ آپشن دیا گیا کہ سیاسی خودکشی ایک طرح سے. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہوں گے. تو کیا وہ معافی مانگیں گے؟ نہیں مانگیں گے تو آپشن کیا ہے؟ معافی مانگے بغیر بھی آپشن کوئی ہے تھا. اب شاید وہ آپشن باقی عمران خان صاحب کے لیے نہ ہو, لیکن علیمہ خان کہہ رہی کہ آپشن ہے وہ. علیمہ خان صاحبہ نے چند دن پہلے یہ بات کی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں ہمارے ساتھ, ہمیں تو اب احساس ہو رہا ہے کہ جو ہمارے مخالف جو پہلے ہوتا رہا جن کے ساتھ ماضی میں, وہ تو بڑا ظلم تھا. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ کبھی ان کے ساتھ ان سے ہمیں معافی مانگنی پڑ جائے گی اور پھر ان کے ساتھ مل کر ہمیں اس نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کون ہے وہ؟ ظاہر ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون. اور کس کو انہوں نے ستایا تھا؟ عمران خان نے. انہی کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا تھا نا. تو علیمہ خان تو اس بات پر آ گئی ہوئی ہیں. اب کل کی پریس کانفرنس کے بعد میں نے PTI کے کچھ لوگوں سے گپ شپ لگائی, بات چیت کی کہ کیا کہانی ہے, کیا ہوگا آگے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اگر اس پہ کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت کی طرف بات نہیں بڑھتی فوج کی طرف سے, جو کہ انہوں نے انکار کر دیا, تو ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سیاسی لوگوں کے ساتھ انگیج کریں. فواد چودھری صاحب سیانے آدمی ہیں, ان کا ٹویٹ میں بعد میں پڑھتا ہوں, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ انگیج کریں گے. تو میں نے کہا عمران خان مانیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اب میری ایک بات پرانی میں اکثر ذکر کرتا ہوں, وہ آپ کے ذہن میں ہوگی, یاد کرا دیتا ہوں کہ حکومت بن جائے گی. حکومت بن جانے کے بعد جب موسم گرم ہوگا تو اس کے بعد اصل امتحان, اصل قید عمران خان صاحب کی تب شروع ہوگی. پھر دیکھتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ ڈٹ کے نہیں کھڑے. اگر یہ والی گرمی ہے عمران خان صاحب جیل میں نکال گئے تو پھر شاید عمران خان صاحب جیل کاٹ لیں گے اگلے کچھ سال, جب تک کوئی رکھنا چاہے گا. اگر یہ والی گرمیاں نہیں نکال پائے تو وہ عمران خان صاحب کے PTI کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کی طرف, حکومت کے ساتھ انگیج کرنے کی طرف جانا پڑے گا. شبلی فراز صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جی TOR طے کریں گے اور اس کے بعد ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. تو اب جب آخری امید ختم ہو گئی تو اب آپ کو عنقریب ایک دن میں, 2 دن میں, 4 دن میں, 1 ہفتے میں, 2 ہفتوں میں, 1 مہینے میں آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ PTI کے لوگ قربتیں بڑھائیں گے, انگیج کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ خدا کے واسطے مذاکرات کے لیے کمیٹی بناؤ, کوئی آگے بڑھو, انیشیٹ کروائیں گے. ادھر سے انیشیٹ نہیں ہوگا. اب حکومت کوئی کمیٹی نہیں بنائے گی. اب کمیٹی بنے گی یا مذاکرات کے لیے جو پیش رفت ہوگی وہ PTI کو کرنی پڑے گی. اور عمران خان کو میری معلومات کے مطابق ان کے پارٹی کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے, آپس میں مشورہ کیا ہے کہ اب خان صاحب کو اس بات پر قائل اور مائل کیا جائے, اور بہت جلد خان صاحب قائل اور مائل ہو جائیں گے. فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں جو مذاکرات کے مخالف تھے, تجربہ کر کے پتھر چاٹنے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہوا کیا اور کس طرح سیاست ہو سکتی ہے. تو انہوں نے ایک کل ٹویٹ کیا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد 7:58 پہ, 7 مئی 2024, سیاسی جماعتوں کے لیے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا نقصان ہے. بالکل اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے لیے عوامی حمایت رکھنے والی جماعتوں سے چپکلش تباہ کن ہے. سیاسی, عدالتی اور معاشی بحران پالیسی پر نظر ثانی کی متقاضی ہیں. انگیجمنٹ ہی معاملات سلجھا سکتی ہے. بقول شکیب جلالی, گفتگو کیجئے, فطرت انسانی ہے شکیب, جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں. اب ادھر سے تو انکار ہو گیا, تو فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یار بیٹھو, لڑائیاں مت کرو, آپس میں بات چیت کرو. ایک تو یہ کہانی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ بیٹھیں, اور یہ مشورہ عنقریب آج کل میں آپ کے سامنے آ جائے گا. PTI والے آپ کو کہتے سنائی دیں گے کہ ہم مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اچھا جی, جیو نے کل خبر دی تھی کہ اڈیالہ میں ملاقات کرنے گئے, شیخ افضل مروت کانفرنس روم پہنچے اور وہاں پر جو لسٹ دی گئی جس میں پھر عمران خان صاحب کو ملاقات کے لیے, تو عمران خان نے مروت صاحب سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. شیخ افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ جھوٹ ہے, بالکل ایسا کچھ نہیں ہوا, جو جھوٹی خبر چلا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنا گیا تھا اور اس میں عمران خان صاحب نے علیحدگی میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہی تھی,
اس پر جو ہے وہ ظاہر علیحدگی میں ملاقات میری نہیں کروائی دی گئی، تو پھر خان صاحب نے کہا کہ کل عدالت میں، یعنی آج عدالت میں ہم ملاقات کریں گے، تو انشاءاللہ عدالت میں ملوں گا، اور معاملہ جو ہے وہ وہی ہے اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا، اس میں لڑائی ہے عمران خان صاحب جو اپنا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی زبان سے سننا چاہ رہے ہیں کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کون ہے۔ پارٹی کے چیئرمین، پارٹی کے دیگر ارکان جو اپوزیشن لیڈر وغیرہ جو بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب، شیر افضل مروت صاحب ان کی بات تسلیم کرنے اور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے کل ملاقات کرنے سے انکار کیا، جو رپورٹ ہو رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔